خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، جسم اور روح کے بیمار سے فطر اس نے کہا، جسم اور روح کے بیمار سے فطر اس نے کہا، شہ کے در پر ہے شفا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، اور دیکھ لے راحت دنیا ہے یہ لشکر نے کہا، دیکھ لے راحت دنیا ہے یہ لشکر نے کہا، حر نے بس اتنا کہا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، اور پرچم حضرت عباس پہ ڈالی ہے نظر، پرچم حضرت عباس پہ ڈالی ہے نظر، ارے آج موسیٰ کا عصا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، او ہو گئی دید میسر مجھے سب نبیوں کی، ہو گئی دید میسر مجھے سب نبیوں کی، جانب فرش عزا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، اور دین اسلام کو شبیر تیرے خیمے میں، دین اسلام کو شبیر تیرے خیمے میں، گھٹنیوں چلتا ہوا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے،
اور شہ کے منبر سے تولا تبرا پڑھ کے، شہ کے منبر سے تولا تبرا پڑھ کے، کس سے زہرا ہے خفا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، اور سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم، سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم، اور کیا ہے انجام میرا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے۔ اللہم من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد، اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد سيما بقیت اللہ فی الارضین، امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبیبنا وطبیبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين
فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم. آمین رب العالمین. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 کو اپنے اس گفتگو کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان میں 2 دل لے ڈالے ہیں، ایک ہی دل ہے. اگر اللہ کی محبت ہے تو شیطان کی محبت نہیں ہو سکتی. اگر حابیل کی محبت ہے تو قابیل کی محبت نہیں ہو سکتی. اگر ابراہیم کی محبت ہے تو نمرود کی محبت نہیں ہو سکتی. اگر موسیٰ کی محبت ہے تو فرعون کی محبت نہیں ہو سکتی. اگر رسول اللہ کی محبت ہے تو ابو جہل اور ابو لہب کی محبت نہیں ہو سکتی. اور اگر امیر المومنین علیہ السلام کی محبت ہے نہ تو کسی ابو کی محبت ہوگی نہ کسی اماں کی محبت ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. یہ محبت خالص محبت ہونا چاہیے اور امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی معصوم اولاد کے لیے خالص محبت ہو. اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے اس محبت میں رکھنا پڑے کہ ایسا لگے کہ یعنی یہ آدمی خالص نہیں ہے. یہ سب کو لے کر چلتا ہے. جو سب کو لے کر چلتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ اپنا ایک سٹینس کلیئر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا سٹینس ہے اور میں جو بھی کام کروں گا اللہ کی مرضی کے لیے کروں گا. اب اس میں چاہے جس کو برا لگے یا بھلا لگے. اور اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں ایک چیز جو مسلسل نقل ہوئی ہے کہ لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اگر سارا سماج مل کے ان کو برا بھلا کہتا تھا تو بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اللہ راضی ہے اتنا کافی ہے، بس صرف رضا پروردگار. اور اسی لیے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضی پروردگار حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ تو رؤوف ہے، اللہ تو بہت کائنڈ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، بہت نیک ہے، بہت اچھا سلوک کرتا ہے. اللہ رؤوف بالعباد. تو یہ جو کلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو محبت ہے، یہ اہل بیت کی جو محبت اور مودت ہے، یہ ہر جگہ آپ کو کام آئے گی، ہر جگہ آپ کی مدد کرے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ بہار الانوار میں ایک چیپٹر اس موضوع پر لے کر آئے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کن کن مقامات پر کام آتی ہے، اور وہ موت اور موت کے بعد جتنے مراحل ہیں ہر جگہ وہ رہیں گے. اور حارثہ ہمدانی کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. آج 2-3 حدیثیں اور اس موضوع پر، انشاءاللہ پھر دوسرے موضوع پر چلتے ہیں. اب یہ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نقل کرتے ہیں اپنے والد بزرگوار یعنی امام حسین علیہ السلام سے. اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. صلوات پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی میرا نام سنے ولم یصلی علیہ فہو شقی، وہ میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ شقی ہے، جہنمی ہے. معصومین علیہ السلام کی روایت کیا ہے کہ ارفعوا اصواتکم
اپنی آوازوں کو بلند کرو. ان الصلوات علی محمد و آل محمد فإنها تذهب بالنفاق. اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی جب درود بھیجے تو آواز بلند، کیونکہ اس سے نفاق دور ہوتا ہے. آدمی کے دل میں خدا نخواستہ اگر کہیں سے ادھر سے ادھر سے نفاق کے اثرات آتے ہیں، منافقت کے نفاق ہے نا، منافقت. بیکاز بہرحال دن بھر لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، الگ الگ قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اثر یہاں وہاں سے تو چھو ہی جاتا ہے. اب یہ سب اثر دھونے یعنی کس طرح اس کو دھویا جائے؟ درود بھیج کر. اس سے بہتر چیز کوئی ہے ہی نہیں، اس سے اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب یہ لوگ اس سے روکتے ہیں کہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ویسٹ آف ٹائم، ان کے لیے ویسٹ آف ٹائم ہے. وہ جانتے نہیں کہ قیامت میں اس کے کیا فوائد ہے. بہرحال اب آتے ہیں حدیث پر کہ پیغمبر فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیتی، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت نافع فی 7 مواطن، یہ 7 مواطن 7 جگہوں پر کام آئے گی. یہ 7 جو مثال دی ہے یعنی یہ کم سے کم حد عقل ہے، حد عقل یعنی منیمم 7 جگہ پر یہ محبت کام آئے گی. اور یہ 7 جگہ کون سی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں احوالہن عظیمہ. یہ 7 چیزیں ایسی کہ جس کے ہول یعنی خوف ڈر بہت زیادہ ہے، عظیمہ ہے. یعنی سب کے لیے جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ہے، سوائے ان کے کہ جن کے دل میں محبت ہے آل محمد علیہ السلام کی، ان کو چھوڑ کر. ایک کون ہے ایک پہلا مقام کون سا؟ عند الوفات. عند الوفات، وفات کے وقت جب ملک الموت روح قبض کر رہے ہیں، اس وقت حضرت امیر علیہ السلام حد عقل کم سے کم حضرت امیر علیہ السلام تشریف لائیں گے. اگر تمام اہل بیت بھی نہ آئے تو کم سے کم بتا رہے ہیں، کیونکہ کچھ روایتوں میں ہے کہ تمام اہل بیت آئیں گے، اور کچھ روایتوں میں حضرت امیر علیہ السلام آئیں گے، کچھ روایتوں میں امام حسین علیہ السلام آئیں گے. اب وہ الگ الگ مقامات ہوتے ہیں، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے تمام اہل بیت آئیں گے. ہو سکتا ہے مثلا جیسے مراج اعظام کے لیے تمام اہل بیت آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ جو ایک معمولی شیعہ ہو سکتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں صرف ہو سکتا ہے، ہاں یعنی کوئی یقینی طور پر ہمیں کوئی حدیث ہی لکھی ہے، یہ خالی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے. ایک معمولی شیعہ اس کے لیے حضرت امیر آ جائے، حضرت امیر آ جائے کافی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو بہت شوق سے عزاداری کرتا ہو، سینہ زنی کرتا ہو اور قبا زنی کرتا ہو، زنجیر زنی کرتا ہو اور خوب ماتم کرتا ہو امام حسین علیہ السلام کے لیے، ہو سکتا ہے اس کے لیے امام حسین آ جائے. اور جب امام حسین علیہ السلام آئیں گے تو پھر وہی وہ جملہ دہرائیں گے جو کل رات کی مجلس میں آپ کے لیے دہرایا تھا، لا عارف الا ھذا، میں تو کسی کو نہیں پہچانتا سوائے ان کے. جو بھی سوال کریں گے فرشتے کے لا عارف الا ھذا، ان کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتا، جو پوچھتا ہے ان سے پوچھ لو. تو پھر فرشتے کہیں گے، تو امام صاحب کہیں گے بھائی جانے دو، تم وہ چھوڑو، جانے دو، میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، لا عارف الا ھذا. واضح نا. قوم کے ایک بہت بڑے عالم دین نے یہ واقعہ نقل کیا تھا، قوم کے بہت بڑے عالم دین انہوں نے واقعہ نقل کیا تھا کہ کربلا معلیٰ میں ایک بہت بڑے عالم ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے عالم. اب ان کو لے گئے اور ان کی وصیت تھی صحن امام حسین علیہ السلام میں دفن کرنے کے لیے وہاں، تو ان کو لے گئے وہاں دفن کرنے کے لیے. تو جب دفن کرنے جا رہے تھے تو اسی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بدو عرب تھا کربلا کے پاس، جو مثلا دیہات میں سے کہیں رہنے والا عرب عراقی شیعہ اہل بیت کو چاہنے والا، امام حسین کو چاہنے والا. اور جو جاہل جو مثلا ہوتے وہاں دیہاتی، وہ کچھ نہیں جانتے، بالکل کچھ نہیں جانتے، تو اس کو بھی دفنایا جا رہا تھا. اچھا ان کے جنازے میں بڑا مجمع تھا، زبردست مجمع تھا. اور یہاں ان کے جنازے میں یعنی اس کے جنازے میں کوئی نہیں تھا بیچارے کے، سوائے 4 آدمی جو اٹھا کر لے گئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور پھر لا کے اس کو دفنا دیا. اور پھر بعد میں ان کی بہرحال تجہیز اور تکفین اور سب یہ بڑے اہتمام سے یہ عالم دین کے بڑے عالم دین تھے. اب دونوں ہی قبریں بازو بازو میں تھی. یہ واقعہ آن ریکارڈ ہے، ہاں ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں،
اور الحمدللہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس، تو اگر کسی کو چاہیے تو وہ ویڈیو ریکارڈنگ دکھا سکتے ہیں، ہم نے اس کو سیو کر کے اسی نے رکھا ہے۔ تو یہ جو بدو تھا، یعنی اس کو پہلے دفنا دیا، پھر اس کے بعد ان کو دفنایا۔ اب یہ عالم دین، ان کے جو فرزند تھے وہ بھی عالم تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا والد کو اپنے، کہا کہ بابا آپ کی جو پہلی رات تھی وہ کیسی گئی؟ کہا بیٹا بہت ہی آسانی سے۔ تو کہا ماشاءاللہ آپ کے اعمال، آپ کا علم، کہا وہ سب کچھ نہیں تھا۔ کہا پھر؟ کہا میرے بازو میں ایک بدو عرب آیا تھا، اس کو دفنایا تھا، تو پہلے فرشتے اس کے پاس آئے، اور جب آپ نے اس سے سوال جواب کیا تو جو بھی سوال کرے وہ یہ کہتا تھا لا عارف الا صاحب حاضر القبہ، میں کسی کو نہیں پہچانتا سوائے یہ روزے والے کو، بس سوائے ان کے کسی کو نہیں پہچانتا۔ جو بھی سوال کرے لا عارف الا صاحب حاضر الا صاحب حاضر القبہ، بس یہ جو صاحب قبہ ان کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا۔ اتنے بار اس نے دہرایا کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگے نکیر و منکر سے بھائی جاؤ، جانے دو، اور اس سے سوال مت کرو، کچھ بھی مت کرو، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ یعنی اگر ایسے الفاظ میں بتائیں مثلا یہ میری عزاداری کرنے والا ہے، یہ نہ اس کے پاس علم تھا، نہ اس کے پاس فضل تھا، نہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بالکل سیدھا سادہ دیہاتی آدمی تھا، بس اتنا کہہ رہا لا عارف الا صاحب حاضر القبہ، لا عارف الا صاحب حاضر القبہ۔ تو بڑی آسانی سے سب ہو گیا، اور اس کو بتا دیا دیکھو یہ تمہارا جنت میں مقام ہے، جاؤ ادخل، جاؤ جاؤ۔ اب یہ عالم کہنے لگے یہ تو بڑا ایزی فارمولا ہے، تو جب میرے پاس آئے تو میں نے بھی یہی کہا، جیسے جو سوال کرنے لگا لا عارف الا صاحب حاضر القبہ، حاضر القبہ، سوائے اس گنبد والے کسی کو نہیں پہچانتا۔ جتنے بار سوال کرے لا عارف الا صاحب حاضر القبہ، تو فرشتے بولے بھائی یہ بھی وہی بول رہے ہیں، ان کو بھی جانے دو۔ تو میں بہت ہی آسانی سے ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو موت بہت بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، اور واقعہ نہیں سخت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ موت سخت مرحلہ نہیں ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، حدیثوں کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن اس سختی کو دور کرنے کے لیے سب سے جو بہترین چیز ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے، اس سے اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور یہ درود پہ ہم نے شروع میں کیوں تاکید کر دی؟ اس لیے تاکید کر دی، آپ کی خدمت نے کیوں عرض کیا؟ اس لیے کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد ہوتی نہیں۔ آپ کی کوئی بھی دعا قبول ہو، رد ہو، کچھ بھی ہو سکتی، لیکن درود ایسی دعا ہے جو کبھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ اچھا جب یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ نے کیا دعا کی؟ دعا کیا کی آپ نے؟ کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی آپ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کر رہے ہیں، پروردگارہ محمد اور آل محمد کے درجات کو بلند کر، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جو کریم ہیں، جو کسی کا احسان نہیں رکھتے، کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ یہاں آپ نے دعا کی، وہاں انہوں نے آپ کے حق میں دعا کی، اور جب وہاں انہوں نے آپ کے حق میں دعا کی تو ان کی دعا کبھی رد بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو جو بھی آپ اس کے بعد دعا مانگے، درود کے بعد جو بھی دعا مانگے وہ حتماً دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ کریم ابن کریم ہیں، من اہل الکرام ہیں، وہ کرام ہیں، کرام کی اولاد ہیں، ان کی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ معصوم ہے، معصوم مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے موت کے وقت جو سب سے بہترین چیز ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور بہرحال اس میں بہت ساری گفتگو ہے، لیکن بہت جلدی آگے بڑھنا، بہت ساری روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ قبر کا مرحلہ، جہاں نکیر و منکر آئیں گے، فشار ہوگا، تو دنیا کے لیے ہوگا، لیکن روایتوں میں ملتا ہے
کہ جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے قبر اتنی وسیع ہوتی جائے گی، اتنی وسیع ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ وہ جنت کے باغات کو اپنے لیے دیکھے گا۔ اور اگر جو جسے فشار کہتے ہیں، وہ فشار بھی اگر مومن کے لیے ہوگا تو ایسے ہوگا جیسے دو دوست جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں، ویسا فشار ہوگا، ویسا فشار ہوگا، ویسا فشار نہیں کہ جو کافر کے لیے، منافق کے لیے ہوگا کہ اس طرح کی اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور حدیثوں میں کہ یہ پسلی دوسری پسلی پر چڑھ جائے گی۔ تو جو بھی اگر آپ کو ڈرائے موت سے تو کہنا یقیناً موت بڑی خطرناک چیز ہے، یقیناً قبر بڑی خطرناک چیز ہے، اس میں کوئی قبر بڑی خطرناک جگہ ہے، کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، روایات ہیں، آیات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو متاع، جو پروویژن، جو چیز آپ ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے انشاءاللہ سارے مومنین کے کام آئے گی۔ تو یہ دوسری چیز قبر ہے۔ اور تیسری چیز نشور۔ نشور کہتے ہیں نشر سے بنا، یعنی یہ اصل میں 3-4 مرحلے ہیں، اس کو ایک ساتھ ایک لفظ میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت میں 50 مراحل ہوں گے، قیامت کے 50 مواقف ہیں، اور ہر موقف جو ہوگا وہ ہزار سال کا ہوگا، ہر موقف ہزار سال کا ہوگا، تو کل ملا کے 50,000 سال۔ تو جب قیامت ہوگی، جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا اور سب لوگ زندہ ہوں گے، تو حدیث میں اس طرح لکھا ہے، حدیث بیان کرا آپ کی خدمت میں، کہ لوگوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اور اسے کہتے ہیں بعث، یعنی اٹھانا، قبر سے اٹھانا۔ تو جب یہ قبر سے اٹھیں گے تو کس عالم میں اٹھیں گے؟ کیا حالت ہوگی؟ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیٹ آف شاک ہوگا، اسٹیٹ آف شاک۔ اور وہ یہ کنڈیشن ہوگی کہ 500 سال تک ان کا ایک پیر قبر کے باہر ہوگا، منہ کھلا ہوا ہوگا، کنڈیشن ہی ہوگی، اور بڑی خطرناک۔ اور اس کے بعد دوسرے 500 سال بعد پھر وہ اٹھنے کو ان کو لگے گا، یعنی کل ملا کے 1000 سال۔ یہ ایک مرحلے کو، ایک موقف کو کہتے ہیں بعث۔ پھر اس کے بعد جب لوگ اٹھ کے قبر کے باہر آئیں گے، جب دیکھیں گے قیامت کا منظر دیکھیں گے، تو حدیث کا جملہ ہے سب یہاں وہاں بھاگنا شروع کریں گے، یعنی عالم انتشار ہوگا، پراگندگی کا عالم، کوئی یہاں بھاگ رہا ہوگا، کوئی وہاں بھاگ رہا ہوگا، اسے کہتے ہیں نشر۔ اور پھر یہ 1000 سال تک ہوگا۔ پھر اس کے بعد 1000 سال فرشتے سب کو جمع کریں گے، اسے کہتے ہیں حشر۔ تو بعث، نشر، حشر، اور اس طرح 50 مراحل ہوں گے، 50 سٹیجز آف قیامت، اور سب کو اس طرح 1000 سال۔ تو امام فرماتے ہیں کہ نشر کے وقت یہ محبت آپ کے کام آئے گی۔ جب سب لوگ عالم خوف میں ہوں گے، آپ اس وقت عالم اطمینان میں ہوں گے، آپ اس وقت مطمئن ہوں گے، سب لوگ پریشان ہوں گے، لیکن یہ محبت ایسی چیز ہے۔ اچھا، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ یہ مت سمجھیں یہ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تم حدیث بیان کر رہے ہیں اور حدیث کا ریفرنس آج دینا بھول گئے، اس لیے ریفرنس دے دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہ اپنی طرف سے چیزیں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ریفرنس ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہے ہیں، یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خصال سے ہے۔ اچھا، شیخ صدوق کو آپ میں سے کوئی ہے جو رد کر سکتا ہے کہ ہم شیخ صدوق کو نہیں مانتے؟ اگر شیخ صدوق کو نہیں مانتے تو ان میں مثلاً آپ کتب اربعہ سے کم ایک کتاب کو نہیں مانتے ہیں، اور اگر شیخ صدوق کو نہیں مانتے، ان کے شاگرد تھے شیخ مفید، اور شیخ مفید تھے شیخ طوسی، تو شیخ طوسی کی کتاب کتب اربعہ میں سے 2 کتابیں تھیں، تو کتب اربعہ سے 3 کتابیں تو نکل گئیں، تو آپ 3 کتابوں کو ریجیکٹ کر دیجیے، اب بچے آپ ہی اکیلے، اب اپنا دین بنا لیجیے۔ تو اس دین میں تو نہیں رہ پائیں گے، کوئی اور دین سلیکٹ کر لیجیے۔ اگر اس دین میں رہنا تو پھر یہ سب روایات تو ماننا پڑے گا۔ اب یہاں دیکھیں، شیخ صدوق اپنی 2 کتابوں میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کی جو ابھی ہم نقل کریں، ایک خصال میں ہے اور ایک امالی میں ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں ان نشور، اور پھر
یعنی پہلا مرحلہ موت، دوسرا مرحلہ قبر، تیسرا نشر اور چوتھا کتاب. کتاب یعنی کیا؟ جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اس وقت مطمئن رہیے گا. جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ایسا آپ کو بونس ملے گا اور ایسا ڈیویڈنڈ ملے گا نا اس وقت یہ ولایت کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا زبردست ڈیویڈنڈ ملے گا کہ دوسرے کے جتنے شیئر تھے وہ آپ کے نام پہ لکھ دیے جائیں گے، اور آپ کا جتنا لاس والا شیئر تھا وہ سب دوسرے کے نام پہ چلا جائے گا کہ گھاٹا وہ برداشت کرے، پروفٹ آپ کے کھاتے میں جائے گا. وہ کہے گا یہ تو میں نے کبھی گناہ کیا نہیں، کہا تمہاری طینت تو تھی خباثت کی، اور آپ کہیں گے یہ تو میں نے کام کیا نہیں، کہا طینت تو تھی علیین کی. اور یہ سب روایت کہہ رہے ہیں، روایت یعنی جب امام صادق علیہ السلام نے یہ حدیث اپنے صحابی سے بیان کی، یہ حدیث جب بیان کی امام صادق علیہ السلام نے، تو راوی ابو اسحاق لیثی گھبرا گیا، اور اس نے امام سے کیا کہا پتہ ہے؟ کہتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں قرآن سے کوئی دلیل ہے کیا؟ امام سے دریافت کر رہا قرآن سے دلیل. امام سے کوئی دلیل پوچھتا ہے، امام خود قرآن ناطق ہے، اب امام سے پوچھ رہے ہیں کہ دلیل بتائیے. حالانکہ امام کا چاہنے والا ہے، لیکن اتنا گھبرا کے ہضم نہیں ہو رہی تھی نا اس سے باتیں، جیسا ابھی ہماری باتیں بہت سارے لوگوں سے ہضم نہیں ہوں گی. واضح نا؟ تو وہ بھی کہیں گے یہ سب کیا ہے. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے دل میں پھر وہ خوف چلا جاتا ہے، اس سے لوگوں کے دل سے خوف چلا جاتا ہے. کس کا خوف چلا جاتا ہے بھائی؟ آپ کس سے ڈرانا چاہتے ہیں؟ اللہ تو جہاں جہاں مومن کے لیے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہے محبت سے انٹروڈیوس کرتا ہے، رافت سے، رفق سے. گھبراؤ مت، گھبراؤ مت. آپ قرآن کریم میں مطالعہ کر لیجئے، تو اگر مومن ہے تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ وَقُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور ان بندوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے اے پیغمبر کہہ دیجئے جنہوں نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں گناہ کرے، یہ بھی ایک رائڈر ڈال دیتے، اس کا مطلب نہیں گناہ کرے. ہاں کیوں اس کا مطلب گناہ نہیں کرے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ گناہ وہ چیز ہے، اللہ کی نافرمانی وہ چیز ہے جو انسان کو ولایت اور محبت آل محمد سے نکال کر اور ان کے دشمنوں میں ڈال دیتی ہے. یہ گناہ کا کام ہوتا ہے. اس لیے مومن کبھی وہ نہیں ہوگا جو کھل کے جو گناہ کرے گا، بالخصوص کھل کے کبھی گناہ نہیں کرے گا. اور اگر تنہائی میں اس سے کبھی گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً توبہ اور استغفار کرے گا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، تو توبہ کرے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا تو نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں. الحمدللہ. اور جس کے بعد ولایت نہیں ہے تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یعنی ان لوگوں نے اعمال تو انجام دیے لیکن ہم نے ان کے اعمال کو راکھ کی طرح بکھرا دیا. اسکیٹرڈ ڈسٹ، راکھ کی طرح اسکیٹرڈ ڈسٹ، جتنے اعمال انہوں نے کیے. اس آیت کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں یہ ان کے لیے جنہوں نے اعمال تو انجام دیے لیکن ولایت کے بغیر اعمال کو انجام دیے تو کوئی کام کی نہیں. اور عند الحساب، جب حساب ہوگا تو لوگ پریشان ہوں گے حساب میں، کیونکہ قیامت کا حساب بہت دقیق ہوگا. ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ایک ایک آن کا حساب ہوگا. صرف عمل کا حساب نہیں ہوگا، قول کا حساب ہوگا. قول کا، یہاں تم نے یہ جھوٹ بولا یہ حساب، یہ بہتان یہ حساب، یہ تہمت یہ حساب.
یہ گالی یہ حساب، یہ چیز یہ حساب، یہ چیز یہ حساب، ہر چیز کا حساب. کوئی چیز نکل نہیں پائے گی، کوئی چیز نکل نہیں پائے گی، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. یہ تو بات رہی عمل کی، صرف یہاں اس پر نہیں، قول کے علاوہ کیا ہے، فکر کا حساب ہوگا. یہ مت سمجھے فکر کا حساب نہیں ہوگا. کسی مومن کے بارے میں سوء ظن رکھا، اس کا حساب ہوگا. کسی مومن کو بدنام کیا گیا معاشرے میں، وہ بدنامی سے ہم خوش ہوئے، اس کا حساب. خوش ہوئے، یہ قرآن کی آیت ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا في الدنيا والآخرة. جو لوگ خوش ہوتے ہیں، صرف خوش ہوتے ہیں، پسند ان کو کیا پسند ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، کہ صاحبان ایمان کی بری باتیں سوسائٹی میں عام ہوں. صاحبان ایمان کی بری باتیں سوسائٹی میں عام ہوں، خوش ہوتے اس پر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خوش ہو رہے وہ اس پر. قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ایمان کے دائرے کے باہر چلے جاتے ہیں یہ لوگ. اگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو کبھی اس میں یہ چیز نہیں ہوگی. اور ہم لوگ تو اس کا برعکس کرتے ہیں. جب کوئی چیز اگر نہیں ہوتی تو اس کو عام کرتے ہیں. اگر ایک کلپ ہمارے پاس کسی کا ہے تو اس کو اور فارورڈ کریں گے، سب تک پہنچائیں گے. آئے جائز ہے کسی مومن کے بارے میں اس طرح کوئی بھی چیز، یعنی اس کی ایک گناہ، ایک عیب. ایک کوئی پکڑا گیا شراب پیتے ہوئے، نکال دیا اسی کلپ. اب اس کو، وہ چھپ کے شراب پی رہا تھا تو اس نے تو گناہ کیا، ہو سکتا ہے وہ توبہ اور استغفار کرے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. لیکن یہ جو سرکولیٹ کر رہا ہے نا، اس کو جواب دیتے دیتے اس کی حالت خراب ہو جائے گی. تو جب بھی کوئی چیز ایسی ہو تو 10 بار سوچئے جناب، 10 بار سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. قیامت بھی ہے، جواب دینا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے. بالخصوص مومنین کے بارے میں آپ کر رہے ہیں، آپ کو جواب دینا ہے، آپ کو سوچنا ہے ایک ایک چیز. کیونکہ آج کل یہ کلچر ہو گیا ہم لوگ یہاں کا، ہمارے یہ کلچر ہو گیا ہے. ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈنگ کر کے اپنے اس کو جو ہے وہ سرکولیٹ کرتے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں وَعِنْدَ الْمِيزَانِ، میزان جب یعنی اعمال تولے جائیں گے، تمام اعمال تولے جائیں گے، بڑا سخت مرحلہ ہوگا. اب ہم لوگ کیا اعمال، آپ جانتے کیا ہم اور کیا ہمارے اعمال؟ کچھ اعمال ہے نہیں. لیکن بس اگر ایک چیز جو کام آئے گی وہ ہے محبت اہل بیت. بس یہ جیسی رکھی جائے گی نا تو پھر جو ترازو اتنا بھاری ہو جائے گا کہ فرشتہ کہ بھائی ابھی آگے کچھ وزن کرنے کی ضرورت نہیں، بھائی جانے دو، اس سے آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھیں ہم یہ کوئی مبالغہ سے کام نہیں لے رہے ہیں. اگر کوئی سمجھ رہا ہے مبالغہ نا ایگزیجریشن، اگر ایگزیجریٹ کر رہے ہیں تو وہ غلط سمجھ رہا ہے. یہ سب روایات ہیں، سب روایات ہیں. وعند الصراط، اور صراط کے بارے میں آپ نے سب نے سنا، آپ سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے کہ صراط کیا ہے. احد من السیف وادق من الشعر، یعنی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. اور اس میں جو لوگ کراس کریں گے ان کی مختلف قسمیں ہوں گی. کچھ لوگ تو بجلی کی طرح اس کو پار کر جائیں گے، بجلی کی طرح ایک فلیش اب سیدھے. اور کچھ لوگ ہوں گے جو گھوڑوں کی طرح تیز، گھوڑوں کی طرح کراس کریں گے، یعنی فاسٹ، وہ بھی نکل جائیں گے. یہ سب وہ ہوں گے جو مولائی لوگ ہوں گے، جن میں ولایت ہوگی زوردار، یہ وہ لوگ ہوں گے. اور پھر کچھ ایسے ہوں گے جب وہ کراس کرنے جائیں گے تو صراط ان کو کاٹ دے گا. پھر وہ لٹکے رہیں گے، پکڑ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن کیونکہ بہرحال بہت تیز ہے نا. اور یہ صراط جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے تو سیدھے جائیں گے جہنم میں. جو بھی کٹ کے گرے گا سیدھے جہنم میں جائے گا ڈائریکٹ. اب یہاں صرف جو چیز انسان کو بچا سکتی ہے وہ ہے محبت آل محمد علیہ السلام.
ایک درود پڑھ دیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لیکن شیخ صدوق ایک روایت اور نقل کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر دعویٰ کر لے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اتنا کافی ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نہیں، مولا کائنات کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے تو خالی دعویٰ کافی نہیں ہے. تو شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اللهم صل على محمد وآل پیغمبر فرماتے ہیں کہ من احب الائمۃ من اہل بیت علیہم السلام فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ. جو میرے بعد میرے اہل بیت سے جو امام ہوں گے 12 امام، ان سے محبت کرے گا تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں کا خیر ملے گا. دنیا کا بھی خیر، آخرت کا بھی خیر. دنیا کی بھی اچھائی، آخرت کی بھی اچھائی، سب اچھائی ملے گی، ٹوٹل 100% پروفٹ. اس کے بعد فرماتے ہیں فلا یشکن احد انہ فی الجنہ. دیکھو تم شیعوں میں سے کسی کو بھی شک کبھی نہیں کرنا کہ تم جنت میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے. کبھی شک نہیں کرنا، یقیناً تم جاؤ گے. فلا یشکن احد انہ فی الجنہ. لیکن اس کے بعد پھر پیغمبر فرماتے ہیں فإن فی حب اہل بیتی 20 خصلہ. لیکن جو میرے اہل بیت کی محبت ہے نا اس میں 20 خصلتیں ہوتی ہیں. 20 خصلتیں. بہت جلدی پڑھیں کیونکہ ٹائم کم ہے، لیکن یہ 20 کو آپ اچھے سے نوٹ کر لیجیے گا، بالکل ذہن میں اس کو رجسٹر کر لیجیے. فرماتے ہیں کہ 10 دنیا میں اور 10 آخرت میں. 20 خصلتوں کے 20 کیریکٹرسٹکس، 20 خصوصیات، 10 دنیا میں اور 10 آخرت میں. یعنی پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم 10 اس دنیا میں یہ خصلتیں رکھو گے تو آخرت میں یہ 10 تمہارے لیے گارنٹیڈ ہے. لیکن یہ 10 ہونا چاہیے ہاں دنیا میں. اب وہ کیا ہے دیکھیے. دنیا میں سب سے پہلی چیز الزہد. زہد مطلب کیا ہوتا ہے؟ زہد کی تعریف قرآن میں سورہ حدید کی آیت ہے. سورہ حدید ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زہد کی تعریف کیا قرآن میں؟ سورہ حدید کی آیت ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یعنی اگر دنیا کی کوئی چیز ملے، دنیا کی دولت، اقتدار، مقام، شہرت، نام، نمود، جو بھی ملے، اگر ملے، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، تو اکڑنا نہیں چاہیے. اگر دنیا کی کوئی چیز ملے، یہ دوسرا والا حصہ تھا، ہم اس کو پہلے پڑھ دیے. پہلا والا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. اگر دنیا میں کوئی گھاٹا ہو، کوئی چیز مس ہو، کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کی چیز چلی گئی ہاتھ سے. مال چلا گیا، پیسہ بھی، دولت چلی گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھماکہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ہو گیا، مقدر تھا، الحمدللہ مقدر تھا. یہ اللہ نے کیا. اب اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چیز ہمارے حصے میں آئے. اولاد چلی گئی، اللہ نے اولاد لے لیا، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی ہے. کوئی بھی چیز جو بھی اللہ لے لے دنیا کی تو اس پہ کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیوں کیا اللہ نے ایسا، اللہ نے کیوں کیا. کبھی اللہ کی قضاء و قدر کو چیلنج مت کریے، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ من لم یرض بقضائی و قدری فلیلتمس الہا غیری. جو میری قضاء اور قدر، اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میری قضاء و قدر سے راضی نہیں ہے نا تو وہ میرے علاوہ کوئی اور خدا ڈھونڈ لے. اگر مجھے خدا مانتا ہے تو جو چیز میں نے مقدر کیا اس پہ راضی ہونا چاہیے، ورنہ کوئی اور خدا ڈھونڈ لو جا کے جاؤ. تو اس کو کہتے ہیں زہد. کوئی چیز اگر ملے تو تکبر، انانیت، یہ سب نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی چیز ہاتھ سے گئی تو اس پہ افسوس نہیں کہ بیٹھے ہیں بہت دن تک لائٹ بند کر کے، کیوں الیکشن ہار گئے، کروسن پہ کروسن کھا رہے ہیں، الیکشن ہار گئے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا. جب آپ کو معلوم تھا کہ 7 ووٹ ملنے والے ہیں تو آپ کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اگر کھڑے ہو گئے، اب ہار گئے تو کوئی بات نہیں، یہ تو ایک مرحلہ ہے دنیا کا، ٹھیک ہے. تو اس کو پہلا امام فرماتے ہیں زہد.
دوسرا کیا ہے؟ ہرس. کاہے میں ہرس؟ ہرس یعنی لالچ. ہرس تما کے بعد والا. تما ایک چیز، کسی چیز کی تمنا رکھنا، چاہنا کہ یہ چیز ملے، اس کو کہتے ہیں تما. تما کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہرس. ہرس یعنی شدت سے اس چیز کو چاہنا. لالچی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، لالچی ہے وہ، لالچی. لیکن کس چیز کا لالچی؟ عمل کا. عمل کا لالچی، علم کا لالچی، نماز کا لالچی، روزے کا لالچی، حج کا لالچی، زیارتوں کا لالچی، عزاداری کا لالچی، ماتم کا لالچی، مجلس کا لالچی. یعنی جہاں بھی موقع ملے، بھائی یہ جشن رکھتے ہیں، ہاں بالکل رکھتے ہیں. یہ مجلس رکھتے ہیں، ہاں بالکل رکھیے. یہ کام کرتے ہیں، ہاں بالکل کریں گے. لالچی ہونا چاہیے. اور یہاں بریکٹ میں ایک بات بولتے ہیں، کبھی بھی بجٹ کی فکر مت کریے گا. ہاں یہ مت سوچیے پیسہ کہاں سے آئے گا. جس کا کام ہوتا ہے وہ پیسے کا انتظام کرتا ہے. جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، وہ پیسے کی فکر کرتا ہے. ہم نے خود تاریخ میں پڑھا بھی ہے اور اس کا مشاہدہ بھی کیا، دیکھا ہے لوگوں کو، ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا مال دنیا میں، لیکن بڑے بڑے پروگرام اہل بیت کے لیے. اور جب ان سے پوچھا کہ بھائی اتنا بڑا تم نے پروگرام میں کیسے، بولے الحمدللہ اللہ نے انتظام کر دیا، مولا نے انتظام کر دیا، ہو گیا. اور کر دیتا ہے مولا. جس کا کام ہے وہ کرتا ہے. آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ صرف اپنا کام کریے، وہ اپنا کام کریں گے. لیکن ہم لوگ کیا الٹا کر دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے، رسپانسبلٹی ہم لوگ کنورس کر دیتے ہیں. ریورس، ان کی رسپانسبلٹی سوچتے ہیں کہ یعنی وہ انتظام کرے اور ہم سوچتے ہیں پیسہ ہم جمع کریں تاکہ تھوڑا کچھ ہمارا اس میں سے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. ایک سلوات پڑھ دیجیے. کبھی بھی پیسوں کے بارے میں سوچو، بس عمل کے بارے میں حدیث ہے یہ، الحرص فی العمل والورع فی الدین. اور دین میں ورع یعنی اجتناب المحارم یعنی حرام سے دوری. لیکن کس لیول پہ؟ جہاں اگر ڈاؤٹ بھی ہو وہاں حرام سے دوری. پتہ نہیں اگر مثلا یہ چیز، مثلا ہم پیزا کھا رہے ہیں، کہاں کا پیزا کھا رہے ہیں، فلاں بہت بڑی چین، انٹرنیشنل چین ہے. ارے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسے بنا ہے، کہاں سے بنا ہے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ نہیں، کھا رہے ہیں. نہیں، وہ ہم نے پوچھا جائز ہے. مثلا ایک صاحب جو ہے وہ ایک دکان پہ کھڑے ہو کر، آپ سمجھ رہے کون سی دکان تھی، اور خوب لسی پی رہے تھے. جو ہم نے ان سے پوچھا بھائی یہ تو یہ لکھا ہوا اور آپ جو ہے وہ اتنے شوق سے پی رہے ہیں، کہا عبداللہ ان کے لیے بھی لاؤ. نہیں بھائی عبداللہ نہیں چاہیے. آپ سمجھ نا، عبداللہ بول کے سب کو پا گئے. تو ہو سکتا ہے بہت بار ایک اگر یعنی فقہی مسئلہ کیا ہے، دیکھیے فقہی مسئلہ آپ کو بتا دیں کیا ہے کہ اگر اس کی آئیڈینٹی واضح نہیں ہے تو آپ نجس چیز کھا پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہے، اگر آپ کو یقین نہیں کہ یہ کون ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہے، گناہ نہیں پڑے گا لیکن وہ چیز اپنا اثر ضرور کرے گی. مثال کے طور پر یہ ایک گلاس رکھا ہوا ہے، اس میں شراب ہے، خدا نہ خواستہ اجلکم اللہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ شربت ہے، اور ہم نے اٹھا کے اس کو پی لیا شربت سمجھ کے، کیونکہ ہمیں واقعی نہیں معلوم تھا. تو گناہ نہیں پڑے گا کیونکہ جان بوجھ کے نہیں کیا ہے. لیکن ایک بار ہاں واضح نا، گناہ نہیں پڑے گا لیکن اس کے اثرات ہوں گے، اس کے ایفیکٹس ہوں گے، اس کے ایفیکٹس ہوں گے، وہ چیز اپنا اثر کرے گی. اس لیے ورا بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جہاں ذرا سا بھی ڈاؤٹ بھی ہو وہاں بھی رک جائے. اور اس کے بعد الرغبۃ فی العبادہ، عبادت پہ ہمیشہ رغبت اور یعنی انکلینیشن ہونا چاہیے، ہمیشہ عبادت کی طرف مائل ہوں. اور پھر اس کے بعد والتوبۃ قبل الموت، اور موت سے پہلے توبہ. ظاہر سی بات ہے کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، اس لیے ہر نماز میں کم سے کم امام کاظم علیہ السلام کی یہ دعا ضرور پڑھیں جو امام کاظم علیہ السلام سجدے میں پڑھتے تھے. اللہم انی اسألک التوبۃ قبل الموت والراحۃ عند الموت والمغفرۃ بعد الموت والعفو عند الحساب. یہ دعا امام کاظم علیہ السلام پڑھتے تھے ہمیشہ.
اللہم انی اسألک التوبۃ قبل الموت والمغفرۃ بعد الموت والعفو عند الحساب. اللہم انی اسألک التوبۃ قبل الموت والمغفرۃ بعد الموت والعفو عند الحساب. ایک ہم بھول جائیں. والراحت عند الموت والراحت عند الموت والمغفرۃ بعد الموت والعفو عند الحساب. حساب کے وقت اللہ معاف کر دینا. حساب کے وقت پروردگار معاف کر دینا. موت کے وقت اللہم انی اسألک توبۃ، موت سے پہلے توبہ، موت کے وقت راحت. دیکھیے امام ائمہ علیہ السلام نے تعلیم ہم کو دی ہے. یہ سب چیزیں ہونا چاہیے. وَالنَّشَاطُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ، اور نماز شب پڑھنے میں فعالیت ہونا چاہیے، ایکٹیو. یعنی نماز شب جو بھی نماز صبح کا ٹائم ہے 5:11، تو آپ 5 بجنے میں اگر 10 منٹ بچے ہیں تو اس ٹائم کا الارم لگا دیجیے 4:50 کا 4:55 کا. آپ ڈیپینڈس کرتا ہے، سب کے الگ الگ روٹین ہوتے ہیں، الگ الگ طریقہ ہوتا ہے اٹھنے کا. اٹھ کے 11 رکعت آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بہت فاسٹ 11 رکعت پڑھ دیجیے. اور اگر 11 رکعت جوانوں کو بہت سستی آتی ہے، تو اگر 11 رکعت نہیں بھی پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھیے، لیکن پڑھیے ضرور، پڑھیے ضرور. انشاءاللہ اس کے بارے میں کبھی اور. پھر اس کے بعد وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے کبھی امید نہیں لگانے کا. وَالْحِفْظُ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَهْيِهِ، اور جو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کی حفاظت کریں، اس کی پابندی کریں. جو بھی اللہ کے حکم ہے سب کی پابندی ہو. اور پھر اس کے بعد وَالتَّاسِعَةُ، امام فرماتے ہیں 9 یہ ہے بغض الدنیا، دنیا سے بغض رکھے. اور 10 یہ ہے السخاء، کہ سخی ہو، بخیل نہیں ہو. کل آپ کی خدمت میں بخل کے بارے میں عرض کیا تھا کہ بخل کے کیا مسائل ہوتے ہیں، کنجوسی کے کیا مسائل ہوتے ہیں، یعنی پرابلمس کیا ہے کنجوسی کے. تو مومن ہمیشہ سخی ہوتا ہے. جب یہ ایسا ہوتا ہے تو آخرت میں اس کو 10 چیزیں ملیں گی. اب جلدی جلدی سناتے ہیں، آپ سنیے انشاءاللہ لطف آئے گا. لیکن ایک سلوات زوردار پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز دیوان جو ہوگا نا، یعنی نامہ اعمال، وہ اس کے لیے کھولے گا ہی نہیں، کھولا ہی نہیں جائے گا، ڈائریکٹ جاؤ سیدھے. اگر یہ 10 چیز ہوئی تو نامہ اعمال کھولا ہی نہیں جائے گا، جاؤ سیدھے. دوسری چیز لا ينصب له میزان، میزان بھی نہیں ہوگا، وزن بھی نہیں ہوگا اعمال کا. گو ڈائریکٹ ڈائریکٹ انٹری، سیدھے جائیے آپ. اور اس کے بعد نامہ اعمال جب انٹری کے لیے بہرحال فرشتے بولیں گے نامہ اعمال کدھر ہے بھائی، آئیڈینٹی تو ہونا چاہیے، آئی کارڈ ہونا چاہیے. تو ڈائریکٹ ادھر فرشتہ آئے گا اور ہاتھ میں نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں دے گا، کیونکہ جنت میں صرف اس کو انٹری ملے گی جس کا نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں ہوگا. تو رائٹ ہینڈ میں اس کو دیا جائے گا، سیدھے لے کے اندر چلا جائے گا. وہ دیکھا ہاں رائٹ ہینڈ میں، ادھر چیٹ نہیں کر سکتا رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ لے لے گا. وہ سب دنیا میں چلے گا، ادھر نہیں. ادھر اگر رائٹ میں تو رائٹ، لیفٹ میں تو لیفٹ. ٹھیک ہے نا. تو سیدھے یہ ہوتی کتاب ہو یمین ہے. اور اس کے پاس لکھا رہے گا، ایک چیز ایسی رکھی جس پہ لکھا ہوگا جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی نہیں، جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی نہیں. کیوں؟ سب سے پہلی چیز تھی محمد اور آل محمد کی محبت، اس کو چھوئے گی نہیں. اس کے بعد اس کا چہرہ بالکل سفید اور نورانی، نورانی بالکل ویسے جیسے سید الشہداء نے جناب جون کے لیے دعا کی تھی، اللہم بیض وجہہ، پروردگارہ جون کے چہرے کو سفید کر دے، نورانی کر دے. وَيُكْسَى مِنْ خُلَلِ الْجَنَّةِ، اور اس کو فوراً وہاں جائے گا تو جنت کے لباس اڑا دیے جائیں گے. یہ جنتی لباس اڑانا مطلب جنت کا جو اس کو گاؤن پہنا جائے گا، یہ جنتی ہے، ہو گیا ختم. اور جنت جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں ختم ہوگا نہیں، وَيُشَفَّعُ فِي مِئَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، یعنی وہ اپنے خاندان والوں، جتنے اس کے خاندان والے نا، اس میں کم سے کم 100 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے.
ان کو ساتھ میں جنت میں لے کے جائے گا کم سے کم. اور پھر اس کے بعد وَيَنظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ، اللہ بڑی رحمت سے اس کی طرف دیکھے گا. اور جس پر رحمت پروردگار کی بارش ہو جائے تو اس کا کیا مقام، اس کی کیا منزلت ہے، کون بتا سکتا ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں. وَيُتَوَّجُ مِن تِيجَانِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے تاجوں میں سے اس کو تاج پہنایا جائے گا، جنت کے تاج میں سے. اور پھر 10واں یہ کہ وہ جنت میں جائے گا سیدھے بے دھڑک، کوئی رکاوٹ، کوئی حساب، کوئی کتاب، کچھ نہیں اس کے راستے میں. یہ سب دوسروں کے لیے ہوگا، لیکن آپ کیونکہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی محبت دل میں رکھ رہے ہیں. یہ سینہ ہے نا، اس کو لبریز کریے، اس کو بھر دیجئے محمد اور آل محمد کی محبت سے. لیکن یہ اس وقت بھرتا نہیں جب تک کہ گندگی نہ نکالی جائے. یہ جو گندگی ہے نا اس کو نکال دیجئے. کہیں کہ وہ بھی تو کچھ کرتے تھے، they have some contribution, you know. انگریزی میں they have some contribution. Glorious period of Islam, ہاں. یا احمق، اے نادان، جس نے ائمہ علیہ السلام کو قتل کیا تو اس کے گلوریس پیریڈ کی بات کر رہا ہے. جس نے سید الشہداء کو قتل کیا اور ان کے اصحاب کو قتل کیا اس کے گلوریس پیریڈ کی بات کر رہا ہے. اے جاہل، جن جاہلوں نے تجھے اس منبر پر بٹھایا ہے ان پر لعنت. کس کے گلوریس پیریڈ کی بات کر رہا ہے؟ وہ جاہل کہہ رہا ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. گلوریس پیریڈ عجیب ہے واقعا. جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا، 12 اماموں کو شہید کیا، ان کو زہر دیا، ان کی ناموس کو در بدر پھرایا. یہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا؟ اسی گلوریس پیریڈ کی وجہ سے ہوا. یہی گلوریس پیریڈ، یہ کربلا کا واقعہ. بھائی فتوحات تو بہت ہوئے تھے نا، فتوحات وکٹریز بہت ساری کنٹریز میں وکٹوریس ہوئے تھے، لیکن صرف زمین جیت رہے تھے، لوگوں کو قتل کر رہے تھے، زمین پہ قبضہ کر رہے تھے. تو وہ تو کوئی بادشاہ دنیا کرتا ہے. اسلام زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے آیا. انہوں نے اہل بیت کو دور رکھا، اس لیے دلوں پر قبضہ تو نہیں ہو پایا. ہاں کچھ زمینوں پر کچھ عرصے کے لیے تھا، وہ بھی آج چلا گیا. آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دنیا میں اس طرح ذلیل و رسوا ہو رہا ہے کہ پورے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. مسخرہ بنا ہوا مسلمان آج کا، کہ علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ یہ مسلمان ہیں انہیں دیکھ کے شرما یہود. ہاں یہ خصلتیں ہیں مومن میں. جب یہ ہوگا تو اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے دنیا ہے، دنیا پر حکومت کرے گا اہل بیت علیہ السلام. اور جو اہل بیت کی محبت میں غرق ہوتا ہے نا، وہ ایسا غرق ہوتا ہے کہ اس کا پورا وجود اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے. اور ایسے ایک صحابی کا ذکر کرتے جا رہے ہیں کہ جس کو حسین نے کربلا میں یاد کیا کہ دروازے پر دستک دیا جب قاصد نے تو حبیب اٹھ کر آئے اور پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. ارے میرے مولا کا قاصد. حبیب نے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، پوچھا لیا، اور اس کے بعد حبیب نے کھول کر پڑھا اور امام نے کیا لکھا تھا؟ الى الرجل الفقيه من الحسین ابن علی الى الرجل الفقيه حبیب ابن مظاہر الاسدی. امام نے حبیب کے تمام القاب میں جس لقب کا انتخاب کیا وہ فقیہ تھا،
آپ جانتے ہیں کیوں؟ فقیہ کا پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ فقیہ یعنی جو علوم آل محمد علیہ السلام میں ڈوبا ہوا ہو. دو کہ جو اپنے امام سے اس قدر محبت کرتا ہو کہ بقیہ تمام چیزوں کو نظر انداز کرے امام کی محبت کے مقابلے میں، اور امام کے ہر کمانڈ اور ہر پروہیبیشن کو، ہر امر و نہی کو تمام چیزوں پر ترجیح دے. بس حبیب نے خط پڑھنا شروع کیا. خط میں لکھا تھا، اے حبیب تم ہمارے حالات سے باخبر ہو، اے حبیب تم جانتے ہو کہ رسول اللہ سے ہماری کیا نسبت ہے، ہماری کیا رشتہ داری ہے، وہ تو تم بخوبی جانتے ہو. اور اگر ہمارے حالات سے واقف نہیں ہو تو اتنا جان لو کہ ہم اشقیاء کے درمیان گھرے ہوئے ہیں. اے حبیب اگر ہو سکے تو ہماری مدد کے لیے آ جانا، اگر ہو سکے تو ہماری مدد کے لیے آ جانا. بس جیسے ہی حبیب نے یہ خط پڑھا، خط پڑھ کر بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا کہ حبیب کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا حسین کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ حبیب اگر ہو سکے تو ہماری مدد کے لیے آ جاؤ. زوجہ نے پوچھا تو کیا خیال ہے حبیب؟ کہا کہ اب تم تو جانتی ہو کہ حالات کتنے خراب ہیں، اب ایسے حالات میں کیسے مدد کر سکتا ہوں. زوجہ نے کہا اگر حبیب تم نہیں چاہتے تم یہاں بیٹھو، میں جاؤں گی حسین بن علی کی مدد کے لیے. حبیب نے کہا ارے مومنہ میرا مولا پکارے اور میں نہ جاؤں، میں تو صرف تیرے دل کا حال جاننا چاہتا تھا. بس یہ سنا اور حبیب آگے بڑھے، آئے دروازے پر، غلام سے کہا کہ میرے رہوار کو، میرے سواری کو لے لو اور فلاں جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ پورے کوفے میں فوجیں تعینات تھی، پورے کوفے میں فوجیں تعینات تھی، ہر جگہ فوجیں لگی ہوئی تھی. اب حبیب غلام کو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ جا کر کھڑے ہو جاؤ. حبیب گلیاں بدلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے. تو اس جگہ پر پہنچے حبیب نے کیا منظر دیکھا؟ وہ منظر دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور غلام سمجھا رہا ہے اے حسب با وفا تو فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا حبیب نہ آیا تو میں تجھے لے کر جاؤں گا فرزند رسول کی مدد کے لیے. حبیب نے کہا اے مولا آج آپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ جانور آنسو بہا رہے ہیں اور غلام مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اب حبیب آئے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور غلام کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہنے لگے اے غلام جا، میں نے تجھے رائے خدا میں آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا. غلام نے کہا حبیب تم نے انصاف نہیں کیا، جب تک اپنی خدمت لینی تھی تو پوری خدمت لے لی، اب جب فرزند رسول کی مدد کا وقت آیا تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. حبیب نے غلام کو ساتھ میں لیا. اب پہنچے، جیسے ہی کربلا کے نزدیک پہنچے، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اور کہا سب اٹھو، میرے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، پڑھو حبیب کا استقبال کرو، حبیب کا استقبال کرو. اصحاب نے پڑھ کے حبیب کا استقبال کیا. اصحاب میں خوشی کی لہر دوڑی، شدہ خبر خیمے میں پہنچی. جناب زینب نے کہا فضا جب سے ہم گھر سے نکلے ہیں صرف بری خبریں آ رہی ہیں، اب یہ کون سی خبر آ گئی کہ اصحاب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کہ اصحاب خوش ہو رہے ہیں. فضا گئی در خیمے پر، واپس آئی، بی بی مبارک ہو، آقا کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. بس اتنا کہہ رہا تھا فضا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہنا، مگر حبیب تم نے بڑا کام کیا جو ہماری مدد کے لیے اس وقت آئے. جیسے ہی فضا نے کہا حبیب علی کی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے، علی حبیب نے امامے کو زمین پر پھینکا، خاک کربلا کو سر پر رکھا، منہ پر تماچے مارے. ارے علی و فاطمہ کی بیٹی پر ایسا
عشر اولا کی ابتدا ہے کہ جب زینب تمہیں سلام پہنچا رہی ہے. ارے عصر عاشورہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس امام حسین علیہ السلام اپنے شیعوں کو سلام پہنچائیں گے اور کہیں گے اے میرے بیٹا جب خیمے جب قید خانے سے رہا ہونا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شیعتی ما شربتم ماز من فذکرونی. اے میرے چاہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو اور جب کسی بے کسو مظلوم کو دیکھنا تو حسین کی بے کسی اور مظلومی کو یاد کرنا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ ہمارے اولاد کے دلوں کو محمد اور آل محمد کی محبت اور مودت سے لبریز فرما. پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو لاولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما. جو اپنے وطن سے دور ہیں ان کو ان کے وطن صحیح و سالم لوٹا دے. پروردگارہ عتبات عالیات اور روضات و مقدسات کی حفاظت فرما. جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما. پروردگارہ محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں دنیا میں زیارت محمد اور آل محمد سے مشرف فرما اور آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد سے مشرف فرما. ماتم حسین.